الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج 31 دسمبر کو ایک سوال آیا کہ ہیپی نیو ایئر کہنا کیا جائز ہے یا نہیں جائز۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کا جواب دینے سے پہلے میں یہ سب سے پہلے تو سائل سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ اللہ کے بندو، ہمیں یہ فکر 30 یا 29 ذی الحجہ کو کیوں نہیں ہوتی جب اگلے دن یکم محرم ہوتا ہے؟ وہاں پر تو ہم بغیر سوال کیے ہی ہیپی نیو ایئر، مسلمانوں کو نیا سال مبارک، ہر طرف مبارکیں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بنیادی میرے اس سوال میں ہی بہت کچھ چھپا ہوا ہے کہ یقیناً کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے کہ جو کہ ہم اسلامی جو مہینے ہیں ان پر ہم نہیں پوچھتے، اور ان یہ 31 دسمبر جو قمری، جس کو شمسی مہینے ہم کہتے ہیں، اس پہ پوچھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے ہیپی نیو ایئر کہنے سے پہلے میں اس کی تھوڑے سے آپ کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا کہ یہ جو 21ویں صدی چل رہی ہے ہماری، 2017 جو ختم ہو رہا ہے اور 18 شروع ہوگا اور پوری دنیا میں اس کا جشن منایا جائے گا، تو وہ عید کا سماں ہوگا، جشن ہوگا، وہ عید کا سماں ہے۔ عید وہی ہوتی ہے جس میں خوشیاں مناتے ہیں، تو خوشیاں منائی جائیں گی، شرابیں پی جائیں گی، زنا ہوگا، بدکاریاں ہوں گی، بار جو جتنی بھی یہ کلبز ہوتے ہیں، باریں ہوتی ہیں، وہاں پہ شرابیں اتنی بکیں گی کہ شراب ختم ہو جائے گی، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹیں گی، تو اور بے تحاشا عورتوں کی عزتیں لوٹیں گی باقاعدہ، اپنی مرضی سے نہیں، زبردستی ان کو پہلے نشے میں لایا جائے گا، اور یہ سب کچھ ہوگا اس رات کے نام پر، ٹھیک ہے؟ تو میں پتہ نہیں اس پہ مجھے خوش ہونا چاہیے یا رونا چاہیے۔ جب تک اس زمین پہ ایک بھی کافر ہے تو مسلمان کو تو چین کی نیند ہی نہیں سونا چاہیے۔ تو مگر ہمارا اس وقت فکر اور وہ کنسرن جو ہے اس وقت، وہ سارا اس کا منبع اور مرکز ہے کہ ہیپی نیو ایئر کہنا ہی نہیں کہنا۔ بھئی اس طرح کی چیزوں پہ تو میرا خیال ہے ہمیں ماتم نیو ایئر منانا چاہیے، ہیپی نیو ایئر نہیں ہونا چاہیے۔ کروڑوں اربوں کی آتش بازی بھی ضائع ہوگی، اسراف بھی ہوگا، اسراف ہوگا، زنا ہوگا، لوٹ کھسوٹ ہوگی، بدکاری ہوگی، سارا کچھ ہوگا اس میں، ان چند گھنٹوں کے اندر۔ تو کافی کچھ سوچنے کا لمحہ فکری ہے۔ تو ایک عربی زبان کا محاورہ ہے، میرا خیال ہے محاورہ حدیث نہیں ہے، من بنا الفاسد فہو الفاسد۔ جس چیز کی بنا جو ہے بنیاد کرپٹ ہونا، وہ چیز ہی کرپٹ ہوتی ہے۔ جی ہاں، اب میں آپ کو اس کی بنیاد پہ لے کے جاتا ہوں کہ یہ سن عیسوی ہے کیا۔ اصل میں دیکھیں، عیسائیت جو ہے اس کو، اس دین کو، دین عیسوی جو تھا عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی، اسلامی شریعت، جو یہود کے میں آئے تھے آپ تبلیغ کرنے، بنی اسرائیل کے پاس آئے آپ، تو اس کو اصل میں ہائی جیک کر لیا گیا۔ کس نے ہائی جیک کیا؟ رومی اقوام نے۔ اور رومی لوگ کون ہیں؟ جو لوگ دوسرے ادیان کو جانتے ہیں وہ میرے ساتھ اس بات سے اتفاق کریں گے، جن لوگوں نے دوسرے ادیان کا مطالعہ کیا ہے۔ میں الحمدللہ یہ کرسچینٹی کو میں پڑھاتا ہوں، ہندو مت، بدھ مت، عیسائیت، یہودیت، اسلام، اور بہت سارے نئے دین بھی پیدا ہوئے ہیں 20ویں صدی میں ان کو خود پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں کوئی بچہ نہیں یہاں بات کر رہا، ہو سکتا ہے میری باتیں سن کے کوئی کہے کہ یہ کہاں سے بگار رہا ہے باتیں۔ میں کوئی شیخی نہیں بگار رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ آپ ادیان کا مطالعہ اگر کرنے والے ہیں، پڑھانے والے بے شک نہ ہوں، جو ان ادیان کو جانتا ہے وہ ان باتوں سے اتفاق کرے گا۔ یہ ایک کامن نالج ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ پرنٹ میں ہے، چھپا ہوا ہے سارا۔ تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ جب دین عیسوی کو ہائی جیک کیا رومی اقوام نے، یہ رومیوں میں آنا شروع ہوا، تو انہوں نے ظاہری بات ہے عیسیٰ کو مانا خدا، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مان لیا خدا۔ جب انہوں نے اس کو خدا مان لیا تو پھر چونکہ اس سے بڑا اس کا اس دنیا میں آنا جو ہے اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو انہوں نے پھر اس کے لیے نیا ڈیٹنگ سسٹم نکالا، یہودیت سے اب یہ مکمل طور سے علیحدہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھیں ان لوگوں کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جو رومی اقوام تھیں، لاطینی اور یونانی لوگ، یہ سارے تھے پہلے مشرک، پکے بت پرست،
اور اس سورج کی پوجا کرنے والے بہت سارے خدا، ان کے مہینوں کے جو نام تھے آپ حیران ہوں گے، یہ جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، یہ ایکچولی پیگن گاڈز کے نام ہیں۔ ان کے دنوں کے جو نام ہیں، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، یہ جو ڈیز ہیں یہ سارے پیگن گاڈز ہیں، ان کے ہزاروں کے حساب سے نام تھے۔ اس لیے اسلام نے ان ناموں کو نہیں ریکگنائز کیا۔ اسلام نے نام، اللہ کے نبی نے ہمیں دوسرے نام دیے، یوم الاحد، یوم الاثنین، پہلا دن، دوسرا دن، پھر یوم الخمیس، یوم الجمعہ، جو اللہ نے ہمیں نام دیے وہ ہم نے رکھے۔ فرائیڈے اور جمعہ ایک ہی نام نہیں ہے، فرائیڈے ایک مشرکوں کا نام ہے، جمعہ ہمارا نام ہے۔ تو بہت سارے، یہ تو پوری کی پوری بنیادی فرق ہے نا۔ تو انہوں نے پھر جو ہے نا ڈیٹنگ سسٹم نیا شروع کیا۔ اس وقت آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ چائنیز، یہودی، یہ دو قومیں جو ہیں نا، انہوں نے یہ نیو ایئر نہیں منانا۔ جی ہاں، یہ یہودیوں کا نہیں ہے، یہودیوں کا ہے 6000، میرا خیال ہے 500 کچھ نمبر، 6000، یعنی کہ 6500 سال سے اوپر ہو گئے ہیں ان کا وہ سال چلتا ہے، اور ان کا نیو ایئر جو ہوتا ہے وہ محرم کے ساتھ ہے۔ جی ہاں، محرم کا جو اسے یوم کپور کہتے ہیں نا، وہ وہاں سے وہ اپنا مناتے ہیں نیو ایئر۔ وہ اس نیو ایئر کو بالکل نہیں ریکگنائز کرتے، بلکہ وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں اس کو منانا۔ ہم سے زیادہ توہین تو میرا خیال یہودیوں میں آ چکی ہے، سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو اب میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں، انہوں نے جب پھر یہ جو تھے نا لیٹن اور گریک، آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا کہ بائبل جو ہے اس کے اصل نسخے عمرانی زبان میں، عمرانی میں جسے ایرمیک بولتے ہیں، وہ شاذ و نادر ہی ہیں، بلکہ معدوم زبان ہے۔ زیادہ نسخے جو ہے نا، جسے وہ کہتے ہیں جی یہ اصلی نسخے ہیں، وہ لیٹن اور گریک زبانوں میں، جی لاطینی اور یونانی زبانوں میں، لیٹن اور گریک لینگویجز میں ہیں۔ اور ان لوگوں نے ظلم یہ کیا کہ انہوں نے ڈیٹنگ سسٹم جو سٹارٹ کیا نا، وہ کیا جی، کہا کہ عیسیٰ پیدا ہوا ہے نا، اس سے ہم نے ڈیٹنگ سسٹم شروع کرنا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا تو چوتھے پانچویں سال ہوئے اس نئے ڈیٹنگ سسٹم کے، جس کو انہوں نے شمسی تاریخوں کے ساتھ رکھا، مگر اس سسٹم کا، اس پوری کیلکولیشن کا نام انہوں نے رکھا ای اے ڈی، ٹھیک ہے، یعنی کہ آج 2017 اے ڈی ہے، اے ڈی سے انہوں نے اس کا لکھا۔ اب اے ڈی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، ہمارے عام لوگوں کو شاید نہیں پتہ، عرب تو اس کے آگے بس میلادی لکھ دیتے ہیں یا عیسوی لکھ دیتے ہیں، اصل میں اے ڈی ہے اینو ڈومینی، جی، اینو ڈومینی، ایئر آف دا لارڈ، خدا کا دن، ٹھیک ہے، اینو ڈومینی، جس خدا کی پیدائش، ٹھیک ہے، خدا کی پیدائش کا سال، ٹھیک ہے، یہ اس سے بن گیا اینو ڈومینی سے آپ کا نیا نئی صدی، نیا سسٹم۔ اس لیے سلطنت عثمانیہ تک، یعنی کہ جب تک ہمارا مکمل بیڑا غرق نہیں ہوا تھا نا، مکمل زوال اور مکمل غلامی میں ہم نہیں گئے تھے، ان غلاموں کو کون سکھائے کہ آزادی کیا ہوتی ہے؟ تو یہ جب سے ہم غلام ہو گئے نا، تب سے یہ سوالات ہمارے دلوں میں اٹھنے شروع ہوئے۔ ہم اغیار کی رسمیں، اغیار کے طریقے ان کو بہت پسند کرنے لگے۔ تو مسئلہ ہیپی نیو ایئر کا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہیپی نیو ایئر اگر مجھے کوئی کہتا ہے تو میں شاید اس کو واپس کہہ بھی دیتا ہوں کبھی کبھار کہ اچھا آپ کو بھی نیا سال مبارک ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے دل میں وہ شرک کے حساب سے نہیں ہے منا رہا، اب کہہ رہا وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مگر ہمیں مسلمانوں کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو سال ہیں، یہ جو کیلنڈر ان کے ہیں، یہ ان کی اساس پوری کی پوری شرک کے اوپر بنیاد کرتی ہے، اور مسلمان شرک پہ، توحید پہ تو کچھ تھوڑی سی غیرت رکھے نا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے ہمیں ہمارے علیحدہ سے مہینے دیے، بھئی ان کے لیے ان کے دن ہیں۔ یہودی اور چائنیز بھی تو ہیں، ویتنامیز بھی تو ہیں، یہ 3-4 دوسری قومیں جو ہیں، کیا ان کی تشخص، ان کی شناخت پہ کوئی فرق آیا؟ نہیں آیا، بلکہ ان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ جب چائنیز نیو ایئر ہوتا ہے، پوری دنیا کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا نیو ایئر ہے، ان کی چھٹیاں۔ آپ نے اگر منانا ہی ہے نا، بدعت کرنی ہے، تو کوئی سلیقے کی بدعت کریں، آپ اپنے سال کی بدعت کر لیں۔ میں تو اس کو بھی نہیں صحیح سمجھتا، ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام کا جو مزاج ہے نا، آپ اس کو سمجھیں۔ اسلام میں ناچ گانا، یہ خوشیاں منانا ایک حد تک ہیں، شادیوں پہ رکھ دی اور عیدیں، بس، کیونکہ اسلام کا مزاج کچھ اور ہے۔ مسلمان کے اوپر تو ایک ڈیوٹی ہے بھائی، تم نے تو پوری دنیا پہ اس دین کو لے کر جانا ہے، تم نے تو پوری دنیا میں اس دین کا پرچار کرنا ہے۔ مگر ہمارے لیے تو وہ روٹی کپڑا مکان ہی بس ہے۔ میرے بچے اسکول جاتے ہیں،
میں اچھا کھاتا ہوں، وہ اچھا کھاتے پیتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ تو مسلمان اس کام کے لیے نہیں آیا تھا. مسلمان کوئی بہیمہ جانور یا وہ کوئی چوپایا نہیں ہے کہ وہ کھائے پیے بچے پیدا کرے اس دنیا سے چلا جائے. مسلمان نے تو اس دین کو آگے لے کے جانا ہے. جیسے اقبال نے کہا نا، سبق پھر پڑھ صداقت کا شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اس کام کے لیے مسلمان آیا تھا. اب ہم کسی اور کام میں لگ گئے. ہمارے اس وقت کنسرنز ہیں کہ جی وہ ہم سال کی خوشیاں منائیں. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. دیکھیں، مجھے کوئی غیر مسلم، میں کافروں کے بیچ میں رہتا ہوں، ہیپی نیو ایئر کہتا ہے، میں اس کو کہہ دیتا ہوں ہیپی نیو ایئر. مسئلہ یہ نہیں ہے. اور وہ ہمارے مبلغین اور وہ ساتھی جو دلیل کے طور پر یہ باتیں پیش کرتے ہیں کہ جی آپ نے سیل فون ان کے بنائے ہوئے لیے ہوئے، بندوقیں لی ہوئی ہیں، گارڈز لیے ہوئے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو ہماری بنائی ہوئی ٹیکنالوجی انہوں نے بھی استعمال کی. ٹیکنالوجی تو گن پاؤڈر ہم نے سب سے پہلے استعمال کرنا سکھایا ہے، گولہ بارود اسلحہ ہم نے بنانا سکھایا ہے. یہ تو ہم سے انہوں نے سیکھا ہے، ٹھیک ہے نا. سیوریج سسٹم انہوں نے ہم سے سیکھا ہے. ان کو تو باتھ روم بنانا کہتے ہیں انہوں ہگندا موتندا طریقہ رسی سکھایا ہے. باتھ روم بنانے ہم نے ان کو سکھائے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، وہ انہوں نے ہم سے سیکھا. اور جتنا ہم نے سکھایا اس کے بدلے میں تو جو ہم ان سے لے رہے ہیں فائدہ ان کی ٹیکنالوجیوں سے، وہ تو 1-2% ہے. اور ہمیں، میں کہتا ہوں انشاءاللہ ہمیں واپس آنا ہے، ہمیں اوپر آنا ہے، ہمیں پھر سے لیڈ کرنا ہے. ان کے لیے نہیں بنانی ٹیکنالوجی. اب ہمیں سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اب جو ہم چیزیں، اگر ہمارے لوگ سمجھدار ہیں، جو مطلب میں بھی الحمدللہ ٹیکنالوجی کا کام کرتا ہوں، ہمیں اتنا اوپر جانا ہے. ہمارے میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ایسی ٹیکنالوجی بنائیں جس کے ایکسکلوسیو رائٹس ہمارے پاس ہوں، پھر مزہ آئے نا. تو یہ بات ہے. مگر دیکھیں، ہیپی نیو ایئر مسلمان کو خود سے اپنے پاس سے نہیں کہنا چاہیے. میں کم از کم اس چیز کا قائل ہوں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، قیاس دین میں ان چیزوں میں ہوتا ہے اور اجتہاد جو رسول اللہ کے دور میں بالکل نہ ہوئی ہوں. جیسے یہ بلڈ ٹرانسفیوژن ہو گیا، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو گیا، اس طرح کی چیزیں، یہ مسئلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے. بھئی کیا رسول اللہ کے دور میں نیا سال کبھی نہیں آیا تھا؟ رسول اللہ کے دور میں عیسائیوں کی چھٹی صدی نہیں چل رہی تھی؟ چھٹی اور ساتویں صدی آپ نے دیکھی. کیا آپ کے دور میں کوئی پیدا نہیں ہوا تھا؟ کیا آپ کے دور میں کوئی فوت نہیں ہوا تھا؟ کیا آپ کے دور میں سال کے مہینوں کی تبدیلیوں کی باتیں کچھ نہیں ہوئی؟ سارا کچھ اللہ کے نبی کے سامنے ہو رہا تھا. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. جب اللہ کے نبی کے سامنے ہوا، سلف کے وقت میں ہوا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کیا وہ سارے ہی پاگل تھے؟ کیا ان سب کو اس چیز کا نہیں پتا تھا؟ بھائی ہمیں دوسروں سے ہی سیکھ لینا چاہیے. یہودیوں سے ہی سیکھ لیں آپ، کہ یہودی لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے سال کا پرچار اتنا کیا کہ اس ملک میں کانگریس کا سیشن ہی نہیں ہوتا جس دن یہودیوں کا نیو ایئر شروع ہو رہا ہوتا ہے، جس دن ان کی چھٹی ہوتی ہے. تو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ چلو کم از کم اتنا تو کریں نا، اپنی یکم محرم پہ چھٹی کی بجائے اس دن زیادہ کام کریں. بھئی ہمارا سال شروع ہے، دنیا کو پتہ چلے مسلمانوں کا کیلنڈر کیا ہے. ہم سعودی عرب کی کرٹیسزم بہت کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں. میں اس کافر ملک میں رہتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ سعودی جو لوگ ہیں یہاں پہ، وظیفہ آتا ہے ان کو شاہی اس کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، وہ جو ایجوکیشن فنڈ سے، وہ سارے یہاں وظیفے پہ پڑھتے ہیں. ان کے جو چیک آتے ہیں ان کے اوپر آج بھی تاریخیں اسلامی ہوتی ہیں، اس ملک میں بھی. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مہینے ان کو یاد ہیں. ہم اپنے بچوں سے 12 مہینے ہی پوچھ کے دیکھ لیں. بچوں کیا ہے، جس کالج کا بھی پڑھا ہوا کوئی ہوگا نا، اس سے پوچھ لیں آپ، سیکولر بندے سے جو دین سے نہیں شغف رکھتا نا، آپ اس سے پوچھ لیں، اس کو 12 مہینے کا اسلامی آ جائے تو مجھے پکڑ لینا. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم اس وقت چلے گئے غلامی میں. ایک وقت تھا کہ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہماری تمدن، فرانس جیسے ملکوں میں لوگ جبے پہن کے گھوما کرتے تھے. آج جو ہے نا، ہمیں اصل میں ہم وہ ہو گئے ہیں مغلوب. جب مغلوب ہو جاتی ہے نا کوئی قوم، پھر ہی ایسے سوالات اٹھتے ہیں. ورنہ جو آزاد قومیں ہوتی ہیں نا، ان کا اپنا تشخص، اپنی شناخت اتنی اونچی ہوتی ہے کہ ان کو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ان کی فکر نہیں ہوتی انشاءاللہ کہ غیر کیا کر رہے ہیں. بہرحال ہیپی نیو ایئر آپ نے اگر کہنا ہے کسی کو کہہ دیں، کہلائے گا تو یہ بدعت کے ہی زمرے میں. میں اس کو کم از کم بدعت تو کہوں گا، کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ شرک کے ساتھ ہے. وہ AD سینچری آپ کی پوری ساری میلادی عیسوی اسی کے اوپر بیس کرتی ہے. لیکن کم از کم میں اتنا بتا دوں کہ اس پر خوشیاں منانا، سیلیبریٹ کرنا، جیسے میں نے شروع میں بتایا
جو ظلم گناہ بدکاری ہوگی اس پہ خوش ہونا ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ کم از کم ایک نبی امی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں حق پھیلانے آئے تھے، نور ہدایت پھیلانے آئے تھے، گمراہی بدی ہر طرح کی بدکاری اس کے خلاف تھے آپ۔ ہمیں اس کے خلاف ہونا چاہیے، ہمیں تو اس پر اداس ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں اس وقت ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے 1400 سال ہو گئے، مگر آج بھی مسلمانوں سے کئی کروڑوں اربوں گنا زیادہ، کروڑوں کی تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں عیسائی۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ اکثر جو ہیں وہ ہم سے گلہ کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کبھی اسلام کا بتایا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم دین کا کام کریں۔ واللہ